بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم صلی اللہ علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء سال رابع کا سبق نمبر 3 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے کتاب کی عبارت ان قلت ربما یقع الفعل سے لے کر فالمؤثر فی الافعال ارادتنا باختیارنا تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں ایک اشکال اور اس کا جواب بیان کیا جائے گا۔ بحث ہماری چل رہی تھی کہ مجبرہ و اشاعرہ عقید جبر کے قائل ہیں اور انکار سببیت رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سببیت منحصر ذات خداوندی میں۔ اس کے بارے میں ان کے عقیدے کے رد بیان کیے جا رہے تھے۔ ان کے تیسرے اشکال کے ذیل میں ایک اشکال ہے اور اس کا جواب دیا جائے گا۔ نمبر 2 نقطہ مجبرہ کے عقیدے پر چوتھے اشکال کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ ابھی تک آج والے درس تک 3 تفصیل سے عقید جبر پر اشکال بیان کیے گئے، جن میں ثابت ہوا کہ انسان اپنے افعال انجام دینے میں مجبور نہیں ہے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ ان قلت، یہ اشکال ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ربما یقع الفعل عن العبد علی خلاف ارادتہ تعالی، آخری جو جملہ تھا وہ محقق توسی کی جانب سے طلاب کرام عزیز گزشتہ درس میں یہ تھا کہ وَمَعَ الْاجْتِمَاعِ يَقَعُ مُرَادُهُ تعالی، اگر بندے کا ارادہ اور خدا کا ارادہ آتا ہے تو مراد خدا متحقق ہوگی۔ اگر دو فاعل کسی چیز کے بارے میں کسی فعل کو انجام دینے چاہتے ہیں تو خدا کی فعلیت متحقق ہوگی۔ ٹھیک، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بسا اوقات بندہ افعال انجام دیتا ہے، کوئی فعل بندے سے سرزد ہوتا ہے لیکن وہ خدا کے ارادے کے برخلاف ہوتا ہے، یعنی اس میں خدا کا ارادہ نہیں ہوتا ہے۔ کفار کافرین حضرات، کفار حضرات کفر اختیار کرتے ہیں، خدا کا ارادہ نہیں ہے۔ وعصیان العصاۃ، نافرمان گناہگار جو نافرمانی کرتے ہیں، معنی تعالی لا یرید الکفر والعصیان، خدا کا ارادہ، خدا تو کفر کا ارادہ نہیں رکھتا، خدا تو نافرمانی کا ارادہ نہیں رکھتا کہ اس کی نافرمانی کی جائے۔ تو پھر یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ جب دو ارادے متحقق ہوتے ہیں تو خدا کا ہی ارادہ متحقق ہوتا ہے، یہاں تو عبد کا ارادہ متحقق ہو رہا ہے، خدا کا ارادہ متحقق نہیں ہو رہا۔ کل تو میں کہتا ہوں جواب یہ ہوگا انہ تعالی فی مثل ما ذکر لا یرید تکوین الا ما اختارہ العباد ولو بالارادۃ الطبعیۃ، کہ خدا متعال ان چیزوں میں یا ان مثالوں میں جو ذکر کی گئی، خدا متعال ارادہ نہیں رکھتا تکوین، اگر رکھتا ہے تو اس چیز کا رکھتا ہے جس کا بندہ اختیار کرتا ہے، یعنی جس چیز کا انتخاب بندہ کرتا ہے، تکوین خدا اسی کا ارادہ کرتا ہے، اگرچہ وہ ارادہ طبعی ہوتا ہے، مستقل نہیں ہوتا ہے، یعنی ارادہ خدا کے ذیل میں ہوتا ہے۔ فما وقع عن العباد لا یخرج عن ارادۃ تعالی، بس جو فعل بندوں سے سرزد ہوتا ہے، واقع ہوتا ہے، یا بندے جس فعل کا ارادہ کرتے ہیں وہ خدا کے ارادے سے خارج نہیں ہے۔ وَإِن مَنَعَهُمْ، اگرچہ خداوند متعال بندوں کو منع فرماتا ہے، وَزَجَّرَهُمْ عَنْهُ تَشْرِيعًا، اس غلط کام کفر کفار عصیان سے تشریع منع فرماتا ہے۔ لأنه اراد ان يفعل الانسان ما يشاء بقدرته واختیاره، چونکہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ انسان جس بھی چیز کو چاہے اپنے ارادے و اختیار و قدرت کے ساتھ اس کو انجام دے، حتیٰ کیوں؟ تاکہ یتمکن من نیل الکمال اختیاری، تاکہ وہ کمال اختیاری تک پہنچ سکے جس میں انسان کا کمال و سعادت ابدی ہے۔ فمقتضى کونی مختار فی افعالہ، بس اس بات کا لازمہ کہ انسان مختار ہے، اختیار رکھتا ہے اپنے افعال میں، یعنی انجام دینے اور نہ انجام دینے پر قدرت رکھتا ہوا، لازمہ یہ کہ یتمکن من السعادت والشقاوت کلیہما، کہ وہ دونوں راستوں پر قدرت رکھتا ہو، سعادت اور شقاوت، بدبختی اور سعادت مندی پر قدرت رکھتا ہو۔
فلا معنی لأن یکون مختارا ومع ذلك لا یکون متمکنا من شقاوت. اصل اس بات کا معنی ہی نہیں بنتا کہ انسان مختار ہو لیکن مختار ہونے کے باوجود شقاوت انتخاب کرنے کے لیے اس کے پاس راستہ ہی نہ ہو، قدرت ہی نہ ہو. بس لازم ہی آتا ہے کہ وہ تمکن بالنسبت لکل واحد من السعادت و شقاوت، سعادت و شقاوت کے دونوں راستوں میں سے ہر ایک راستے پر قدرت رکھتا ہو. پھر اس کی مرضی ہے کہ خدا کی دی ہوئی قدرت کے ذریعے سے جس کا بھی انتخاب کرے. وَهَذَا تَمَكُّنُ اُعْطِيَ لِلْإِنسَانِ مِنْ نَاحِيَةِ اللَّهِ تعالیٰ، اور یہ قدرت خداوند متعال کی جانب سے انسان کو عطا کی گئی ہے. مع منعہ ایہم، در خداوند متعال بندوں کو منع فرماتا ہے سلوک کے مسلک شقاوت ہے، بدبختی کے راستے تک، گناہ کے راستے پر چلنے سے خدا منع فرماتا ہے. قدرت دی ہے اسے لیکن اس سے خدا منع فرماتا ہے. یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے خدا کا ارادہ ہے، اذن ہے، لیکن خدا کی رضایت اس میں نہیں ہے. ففی نظائر ما ذکر لا یغلب ارادت الکفار والعصاة علی ارادت تعالی. بس اس چیزوں کی مانند میں جو ذکر کی گئی یہ ہے کہ کفار کا ارادہ کفر کے بارے میں، گناہ گاروں کا ارادہ گناہ کے بارے میں غالب نہیں آتا خدا کے ارادے پر. بل هو المرید لفعل العبد علی اختیارہ و ارادتہ لا جبرا و بدون اختیار، بلکہ خدا ہی مرید ہے، خدا ہی ارادہ رکھتا ہے کہ بندہ اپنے ارادہ و اختیار کے ساتھ فعل کو انجام دے، بغیر مجبوری کے، بغیر جبر کے، بغیر اختیار کے. واللعل الیہ یرجع قولہ عز وجل، شاید اسی بات کی جانب باز گشت ہوتی ہے اس ارشاد گرامی کی، وما تشاءون الا یشاء اللہ، تم نہیں چاہتے اور چاہتے ہو اسی چیز کو چاہتے جس کا خدا جس کو خدا چاہتا ہے. یعنی تم اسی چیز کا ارادہ کرتے ہو جس کا خدا ارادہ کرتا ہے، یعنی تمہارا ارادہ خدا کے ارادے کے تبع ہے، ذیل میں ہے، طول میں ہے. سورہ دہر کی آیت نمبر 30 ہے. مبارکۃ فی عیان کونہا فی مقام اثبات المشیت لہ تعالی، چونکہ یہ آیت مبارکہ در حالانکہ ثابت کر رہی ہے، اس مقام میں کہ ثابت کرے کہ مشیت خدا کے لیے، اس میں بھی ہے کہ اثبتت المشیت للانسان ایضاً، مشیت کو انسان کے لیے بھی ثابت کر رہی ہے، یعنی خدا کے لیے ارادہ ہے تو بندہ بھی ارادہ کر رہا ہے اس کا. ولیس ھذا الا طولیت المذکورۃ، اور یہ بندے کے مشیت، بندے کا ارادہ کرنا خدا کے ارادے و مشیت کے طول میں ہے، عرض میں نہیں ہے، یعنی خدا کی جانب سے عطا شدہ ہے، خدا کے اذن سے ہے. وَيُؤَيِّدُهَا مَا رُوِیَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی بات کی تائید کرتی ہے وہ بات جو روایت کی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان اللہ یقول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا متعال فرماتا ہے، یبن آدم، اے اولاد آدم، بمشیتی کنت انت الذی تشاء لنفسک ما تشاء، تو میری مشیت کے ذریعے سے ہی چاہتا ہے اپنے لیے جو تو ارادہ کرتا ہے. وَبِإِرَادَتِی کنت انت الذی ترید لنفسک ما ترید، اور تو میرے ارادے کے ذریعے سے ہی ارادہ کرتا ہے اس چیز کو جو تو چاہتا ہے اپنے لیے. بہار نواز جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 94. بس فالقول بمعارضت ارادت العباد مع ارادتی تعالی لا یوافق طولیت، یہ جو کہا جاتا ہے کہ بندے کا ارادہ، یہ اشاعرہ اور مجبرہ کہتے ہیں بندے کا ارادہ ہے تو یعنی خدا کا ارادہ نہیں، خدا کا ارادہ ہے تو بندے کا ارادہ نہیں، یہ جو تنافی اور تعارض کا عقیدہ رکھا گیا ہے یہ موافقت نہیں رکھتا طولیت کے ساتھ. یعنی جس طرح مخلوقات کا وجود خدا کے وجود کے طول میں ہے، اسی طرح سے انسان کا ارادہ خدا کے ارادے کے طول میں ہے، مستقل نہیں ہے، عرض میں نہیں ہے، بلکہ مناسبت رکھتا ہے ارادت الاستقلالیت ہے. بلکہ یہ تو ایسا عقیدہ تو ارادے مستقل کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے کہ انسان عرض میں ارادہ رکھتا ہے، خدا کے ارادے کے عرض میں ارادہ رکھتا ہے. وہ ممنوعات عندنا، ہم شیعہ اثنا عشریہ کے نزدیک کوئی بھی نہ کسی کا وجود مستقل ہے نہ کسی کا ارادہ مستقل ہے اس کائنات میں سوائے ذات خداوندی کے. والرابع، اور چوتھا اشکال مجبرہ و عشائرہ کے عقیدے پر. عقیدہ یاد رہے، عقیدہ یہ تھا کہ انکار سببیت، ان دعوی الجبر وعدم الاختیار لا یساعد الوجدان، جبر کا
دعویٰ کرنا کہ انسان اپنے افعال دینے میں مجبور ہے اور مختار نہیں ہے، یہ عقیدہ، یہ دعویٰ وجدان باطن کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا۔ ضرورتاً انا ندرک، بدیہی بات ہے کہ انا ندرک بالعلم الحضوری قدرتنا علی ایجاد الافعال مع تمکن من الخلاف ہے۔ بدیہی بات ہے کہ ہم درک کرتے ہیں اپنے علم حضوری کے ذریعے سے کہ ہم قدرت رکھتے ہیں اپنے افعال کو انجام دینے پر، اپنے افعال کو ایجاد کرنے پر، مع تمکن من الخلاف، دران کہ اس کے برعکس بھی ہم انجام دے سکتے ہیں، یعنی اس کو ترک بھی کر سکتے ہیں، مجبور نہیں۔ نحن نقدر علی التکلم، مثلا ایک مثال کہ اپنے بات میں ہم بات کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن نتمکن من ترک ہی، اور اس تکلم کو ترک کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی اگر ہم بات کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ بس مجبور ہوں بات کرنے میں، اس کو ترک نہ کر سکیں، نہیں بلکہ ترک بھی کر سکیں۔ یہ بدیہی سی بات ہے، وجدان ہے، علم حضوری سے وہکذا۔ اسی طرح دوسرے ہمارے جو وجدانی افعال ہیں، والوجدان ادل دلیل علی وجود الاختیار فینا، وجدان سب سے بہترین دلیل اس بات پر کہ ہمارے اندر اختیار پایا جاتا ہے۔ اختیار یعنی ترک و فعل پر قدرت رکھنا۔ اذ لا خطأ فی العلم الحضوری، چونکہ علم حضوری کے اندر خطا نہیں ہوتی، علم حصولی کے اندر خطا ہوتی ہے، علم حضوری کے اندر خطا نہیں ہوتی، اور علم حضوری کے ذریعے سے ثابت ہو رہا ہے کہ ہمیں افعال کے انجام دینے اور نہ دینے پر قدرت ہے۔ جب قدرت ہے تو ہم مجبور نہیں ہیں۔ لا یقال، یوں نہیں کہا جا سکتا، یعنی یہ بھی گویا ایک قسم کا اشکال ہے کہ ان الارادۃ لیست باختیاریۃ، تو ارادہ تو اختیاری نہیں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا، کیوں؟ لانبعاثها عن الامیال الباطنیۃ التي لیست تحت اختیارنا، چونکہ ارادہ پیدا ہوتا ہے ان رغبتوں کی وجہ سے، ان خواہشات باطنی کی وجہ سے جو وہ خواہش باطنی ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، بل تکون متاثرۃ عن العوامل الطبیعیۃ الخارجیۃ، بلکہ وہ نفسانی خواہشات اثر پذیر ہوتی ہیں، وہ متاثر ہیں بیرونی عوامل کے ذریعے سے، اسباب کے ذریعے سے، یعنی ان کا وجود بیرونی اسباب ہیں۔ فلا مجال اختیار الافعال، بس گنجائش ہی نہیں رہتی کہ انسان اپنے افعال کے اندر مختار ہو فعل و ترک پر۔ اب یہیں سے انا نقول سے جواب ہے، ہم کہتے ہیں کہ ان هذه الامیال معدۃ لا علۃ، یہ نفسانی خواہشات علت معدہ ہیں، یعنی آمادہ کر رہی ہیں، سبب بن رہی ہیں، نہ کہ علت ہیں۔ فالارادۃ مستندۃ الی الاختیار، بس ارادے کی نسبت اختیار کی جانب ہے۔ ویشهد لذلک، اس بات کے لیے گواہی ہے کہ امکان مخالف الامیال مذکورۃ، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ ہے کہ ممکن ہے مخالفت کی جائے نفسانی خواہشات کی، کترک الاکل و شرب، جس طریقے سے انسان کھانا پینا بند کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، لغرض اللہ، خدائی مقصد کے لیے، فی شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان، ما ان الامیال موجودۃ، کھانے کے لیے دل کر رہا ہے، لیکن چونکہ خدا نے منع کیا ہے ماہ مبارک رمضان میں ہم نہیں کھا رہے۔ ولیس ذلک الا لوجود الاختیار، اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے چونکہ ہمارے اندر اختیار ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ یہ ہے دوسری دلیل ہے کہ ہذا مضاف الی ان حصول التردید و شک عند بعض الامیال، کہ بعض خواہشات کے بارے میں ہمیں شک حاصل ہوتا ہے کہ ہم انہیں انجام دیں یا نہ دیں، بنسبت الی الفعل و ترک فی بعض الاوقات، کہ انجام دیں یا ان کو چھوڑ دیں بعض اوقات میں۔ یہ شک کا ہونا مطلب یہ ہے کہ آپ مجبور نہیں ہیں، بحیث یحتاج ترجیح التأمل والاختیار، یہاں تک کہ اگر ان کو انتخاب کرنا ہے، ان کو انجام دینا ہے، تو محتاج ہے کہ غور فکر کیا جائے اور اختیار کے ساتھ ان کا انجام دیا جائے۔ یہ شاہد آخر، یہ دوسری دلیل ہے علی ان الامیال لیست صالبۃ الاختیار، کہ نفسانی خواہشات ہرگز انسان کے اختیار کو سلب نہیں کرتی، ہرگز انسان کو مجبور نہیں بناتی۔ ومما ذکر یظہر ما فی توہم ان المؤثر التام فی الارادۃ والوراثۃ او عوامل المحیط الاجتماعی، اور ان باتوں سے جو ذکر کی بات ظاہر سے ہو جاتی، وہ بات اس بارے میں جو گمان ہوا ہے کہ مؤثر تام یعنی علت تام ارادہ انسان میں
اس کی وراثت میں ہے، جو چیزیں وراثت میں ملی ہیں وہی کر رہا ہے بس، یا جو معاشرتی جو علل و اسباب ہیں ولال مجال اختیار اس کو اختیار ہی نہیں ہے. وذالک لما عرفت من ان تلک الامور لا تزید علی الاعداد. اور آپ جان کریں یہ چیزیں ایسا نہیں کہ علت ہوں بلکہ معد ہیں، انسان کو آمادہ کر رہی ہیں، مجبور نہیں کر رہی ہیں. ولا توجب ان تترتب علیہ الارادۃ ترتب المعلول علی العلت. سبب نہیں بنتی کہ ان کے اوپر انسان کا ارادہ اس طریقے سے ہو جس طریقے سے معلول مترتب ہوتا ہے علت پر. یعنی انسان ارادہ کرے تو حتماً اس کو انجام دے، ترک پر قدرت ہی نہ رکھتا ہو. بل غایت ہوا وہ اقتضاء، بلکہ اشیاء کے غایت و انتہا اقتضائیت ہے، اقتضاء ہے. بل الارادۃ تحتاج الى ملاحظۃ الانسان الشیء الذی تقتضیہ العوامل المحیطیۃ او الوراثۃ. بلکہ ارادہ محتاج ہے انسان اس بات کی جانب کہ انسان دیکھے ایک ایسی چیز کو جس چیز کا معاشرتی اسباب تقاضا کرتے ہوں یا وراثتی اسباب تقاضا کرتے ہوں. وہ فائدہ تو ہے ضرر کہ اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے، یعنی اس میں معاشرتی فائدے ہیں یا نقصانات ہیں. تزاحمها مع سائر الانبیاء والموجبات، اس کے بعد وہ مزاحمت پیدا کرتے ہیں تمام دیگر خواہشات کے ساتھ اور اسباب کے ساتھ. ثم ترجیح بینہا، پھر جب مزاحمت ہوتی ہے کہ کون سی چیز انجام دی جائے کون سی چیز انجام نہ دی جائے، کس میں مفسدہ ہے زیادہ ہے کس میں کم ہے، کس میں فائدہ زیادہ ہے کس میں فائدہ کم ہے، تو پھر ترجیح ان میں سے ایک چیز کو دی جاتی جس میں فائدہ زیادہ ہو یا جس میں مفسدہ بہت ہی کم ہو. اس کا مطلب یہ کہ انسان فالارادۃ مترتبۃ علی اختیار الانسان ہے کہ ارادہ موقوف ہے اس بات پر کہ انسان کے پاس اختیار ہے، یعنی چند چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ سب کو انجام دینے پر مجبور ہو. تو طلاب کرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ اشاعرہ کی اور مجبرہ کے بارے میں جو اشکال تھا، چوتھا اشکال، اس اشکال کو اختصار کے ساتھ بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.